السلام علیکم دوستو، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان ذوالنورین ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارث کے بعد ایمان لائے۔ آپ نے اسلام کے لیے 2 بار ہجرت کی، ایک بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت عمر نے آپ کا شمار ان 6 خوش نصیب ہستیوں میں کیا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال تک راضی رہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو لغت قریش پر جمع کیا۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان مناسک حج کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 146 احادیث روایت کی۔ آپ کی حیا اور سخاوت بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے مال سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نفع پہنچایا اور کئی بار جنت کی بشارت حاصل کی۔ حضرت امام حسن سے روایت ہے کہ آپ کا لقب ذوالنورین اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے سوا کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اپنے صاحبزادیوں کے نکاح عثمان سے وحی الہی کے ذریعے کیے تھے۔ حضرت عمر نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 صحابہ کرام پر مشتمل جو کمیٹی بنائی تھی، اس نے حضرت عثمان کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے تخلیہ میں حضرت عثمان سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا علی سے۔ پھر میں نے اسی طرح تنہائی میں حضرت علی سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے فرمایا عثمان سے۔ پھر میں نے دیگر صحابہ سے مشورہ کیا تو اکثر کی رائے حضرت عثمان کی طرف آئی۔ حضرت ابی وائل سے روایت ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف سے دریافت کیا، تم نے حضرت عثمان سے کیوں بیعت کی اور حضرت علی سے کیوں بیعت نہ کی؟ انہوں نے جواب دیا، اس میں میرا کچھ قصور نہیں۔ میں نے پہلے حضرت علی ہی سے کہا تھا کہ میں آپ سے کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر کی سنت پر بیعت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی استطاعت نہیں ہے۔ پھر میں نے حضرت عثمان سے یہی بات کی تو انہوں نے جواب دیا، بہت اچھا، بس میں نے ان سے بیعت کر لی۔ اس روایت کی بنیاد پر گمان یہ ہے کہ حضرت علی نے جب عام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا رجحان حضرت عثمان کے حق میں دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کی مرضی کے خلاف زبردستی ان کا خلیفہ بننا پسند نہ فرمایا اور خلافت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ دوستو، آپ کے دور خلافت میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک روم کا وسیع علاقہ، قبرص، افریقہ، اندلس، اسپین اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ خاص بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے پہلے اسلامی بحری بیڑے کے ذریعے قبرص پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔ حضرت عثمان کی خلافت کے ابتدائی 6 سالوں میں لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہ ہوئی، البتہ بعد ازاں بعض گورنروں کی وجہ سے لوگوں کو شکایات ہوئیں۔ دراصل مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہودی روز بروز سازشوں میں مصروف تھے، چنانچہ ان کے ایجنٹ عبداللہ بن سبا نے مذکورہ شکایات کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان کے خلاف ایک مذموم پروپیگنڈا مہم شروع کر دی اور وہ اس کے ساتھی جگہ جگہ حضرت عثمان کی ناانصافیوں کی داستانیں مشہور کرنے لگے۔ معاملہ اس وقت سنگین ہو گیا جب اہل مصر نے اپنے گورنر ابن ابی سرا کے خلاف شکایت کی اور آپ نے اسے بذریعہ خط سخت تنبیہ فرمائی، لیکن گورنر مصر نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ جو مصری لوگ شکایت لے کر مدینہ منورہ آئے تھے انہیں بھی قتل کروا دیا۔ اس طرح حالات مزید خراب ہوئے، چنانچہ تاریخ طبری کے مطابق بصرہ، کوفہ اور مصر سے تقریباً 2000 فتنہ پرور افراد حاجیوں کی وضع میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان کے عزائم اچھے نہ تھے۔ مصریوں نے گورنر کو معزول کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، تم کوئی اور شخص بتاؤ، میں اسے گورنر مقرر کر دوں گا۔ مصری وفد نے کہا، محمد بن ابو بکر کو مقرر فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ نے ابن ابی سرا کی معزولی اور ان کی تقرری کا فرمان جاری کر دیا۔ محمد بن ابو بکر بھی کچھ صحابہ کے ہمراہ قافلے کی صورت میں مصر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک حبشی غلام کو اونٹنی پر سوار تیزی سے اس قافلے کے پاس سے گزرتا ہوا دیکھا تو انہیں اس پر کچھ شک ہوا کہ کسی کا قاصد ہے یا کوئی مفرور ہے۔ اسے پکڑ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ بولا، میں امیر المومنین کا غلام ہوں۔ پھر کہنے لگا، میں مروان کا غلام ہوں۔ پوچھا، تجھے کہاں بھیجا ہے؟ بولا، میں عامل مصر کے پاس خط لے کر جا رہا ہوں۔ تلاشی لینے پر خط برآمد ہو گیا۔ اس میں گورنر کے نام یہ تحریر تھا،
جس وقت تمہارے پاس محمد بن ابو بکر اور فلاں فلاں لوگ پہنچے تو کسی بھی ہیلے سے انہیں قتل کر دو اور اس فرمان کو کالعدم قرار دے دو اور اپنے کام جاری رکھو۔ خط پر امیر المومنین کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر سب دنگ رہ گئے، مدینہ منورہ واپس آ گئے اور صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ خط پڑھوا دیا۔ اس پر سب لوگ غصے میں آ گئے اور محمد بن ابو بکر، ان کے قبیلے بنو تمیم اور باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت علی کا صحابہ کرام کے ہمراہ حضرت عثمان کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا، یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا یہ اونٹنی بھی آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے وہ خط پیش کر کے کہا کیا یہ خط بھی آپ نے لکھا ہے؟ سیدنا عثمان نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم نہ میں نے یہ خط لکھا ہے، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے، نہ اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم ہے۔ اس پر حضرت علی نے کہا تعجب کی بات ہے، غلام آپ کا، اونٹنی آپ کی، مہر بھی آپ کی، مگر آپ کو اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ قسم کھائی کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ اس پر صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ آپ اس سازش سے بری ہیں۔ بعد میں کچھ لوگوں نے غور کر کے پہچانا کہ یہ تحریر مروان کی ہے، چنانچہ وہ آپ ہی کے پاس مقیم تھا، اس لیے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، مگر آپ نے انکار فرما دیا کیونکہ لوگ غصے سے بھرے ہوئے تھے اور آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ مروان کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان نے مروان کو ان کے حوالے نہیں کہا۔ پھر بلوالیوں نے حضرت عثمان سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں آپ نے فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ عثمان عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، یعنی خلافت عطا فرمائے گا، اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم نہ اتارنا، پس میں اپنے آقا کریم کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ پھر اور آپ نے فرمایا کہ بے شک حضور نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور میں اس پر صابر ہوں۔ آپ کے انکار پر محاصرہ اور سخت کر دیا گیا، جو کہ مسلسل 40 دن تک قائم رہا، یہاں تک کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ ایک دن حضرت عثمان نے اوپر سے جھانک کر مجمع سے پوچھا کیا تم میں علی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم میں سعد ہے؟ جواب ملا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی شخص علی کو جا کر یہ خبر پہنچا دے کہ وہ ہمارے لیے پانی مہیا کر دے۔ یہ خبر سیدنا علی تک پہنچی تو آپ نے پانی سے بھرے ہوئے 3 مشکیزیں بھجوا دیے، لیکن یہ پانی ان تک سخت کوشش کے بعد پہنچا اور اس دوران بنو ہاشم اور بنو امیہ کے چند لوگ بھی زخمی ہو گئے۔ اس بات سے حضرت علی کو اندازہ ہو گیا کہ بلوائی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے بلوالیوں کو سمجھانے کے لیے متعدد تقریریں کی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت علی نے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دیا اور حکم دیا کہ حضرت عثمان کے دروازے پر چوکس کھڑے رہو اور خبردار کسی کو ہرگز اندر جانے کی اجازت نہ دینا۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے اپنے بیٹوں کو ان کی حفاظت کا حکم دیا اور یہ سب نہایت مستعدی سے مسلسل ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے محاصرے کے دوران حضرت عثمان سے عرض کی آپ امیر المومنین ہیں، میری 3 باتوں میں سے ایک ضرور مان لیجئے، اول یہ کہ آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر۔ یہاں آپ کے حامیوں کی عظیم جماعت موجود ہے، آپ حکم دیجیے ان باغیوں کو مقابلہ کر کے نکال دے۔ دوم یہ کہ آپ پچھلی طرف سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں حرم کعبہ کی وجہ سے یہ لوگ آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ سوم یہ کہ آپ ملک شام چلے جائیں، وہاں امیر معاویہ اور ان کی فوج موجود ہے۔ حضرت عثمان نے جواب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہو کر میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی حکومت کی بقا کے لیے مسلمانوں کی خون ریزی کرواؤں۔ دوسری بات کا جواب یہ کہ مکہ معظمہ جانا مجھے اس لیے پسند نہیں کہ ان لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حرم کعبہ کی حرمت کو کوئی لحاظ نہیں کریں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس مقدس شہر کی حرمت پامال ہو۔ اور تیسری صورت کا جواب یہ ہے کہ میں اپنی ہجرت کے مقام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، زید بن ثابت انصاری، حضرت ابو ہریرہ اور کئی صحابہ نے باغیوں سے لڑنے کی اجازت مانگی، مگر آپ نے ان سب کو منع فرمایا اور فرمایا اللہ کی قسم خون ریزی سے پہلے قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں خون ریزی کے بعد قتل کیا جاؤں۔ مطلب یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت کی بشارت دے دی ہے تو تم اگر جنگ بھی کرو گے تو بھی مجھے قتل ہونے سے نہیں بچا سکو گے۔ مسلسل سخت پیرا دے کر آخر کار بلوائیوں نے دور ہی سے حضرت عثمان پر تیر چلائے، ایک تیر لگنے سے حضرت حسن زخمی ہو گئے۔ حضرت علی
کے ایک غلام کے علاوہ محمد بن طلحہ بھی زخمی ہوئے۔ اس پر محمد بن ابو بکر کو یہ خوف ہوا کہ اگر بنو ہاشم نے حضرت حسن کو زخمی دیکھ لیا تو وہ بگڑ جائیں گے، لہٰذا وہ 2 بلوائیوں کے ساتھ ایک انصاری کے مکان میں داخل ہوئے اور وہاں سے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کے گھر میں پہنچ گئے۔ یوں باہر اور چھت پر موجود لوگوں کو خبر نہ ہوئی۔ نیچے حضرت عثمان تلاوت فرما رہے تھے اور ان کے پاس ان کی اہلیہ بھی موجود تھی۔ محمد بن ابو بکر نے قریب پہنچ کر حضرت عثمان کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا تو سید عثمان نے فرمایا، اگر تیرے والد ابو بکر تجھے یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے تو وہ کیا کہتے؟ یہ سن کر انہوں نے آپ کی داڑھی مبارک چھوڑ دی اور نادم ہو کر پیچھے ہٹ گئے، اور دوسری طرف 2 بلوالیوں نے آگے بڑھ کر سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ اس دوران آپ کی زوجہ محترمہ نے بہت چیخو پکار کی، لیکن بلوائیوں کا شور اس قدر تھا کہ ان کی آواز کوئی نہ سن سکا۔ پھر وہ چھت پر گئیں اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت علی سب سے پہلے وہاں پہنچے اور اپنے فرزندوں پر غصہ ہوئے، تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین کس طرح شہید ہو گئے؟ غصے سے آپ نے ایک تمانچہ حضرت حسن کے منہ پہ مارا اور ایک گونسا حضرت حسین کے سینے پہ مارا۔ محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر کو بھی برا بھلا کہا۔ پھر حضرت عثمان کی اہلیہ سے قاتلوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں انہیں نہیں جانتی، مگر ان کے ساتھ محمد بن ابو بکر بھی موجود تھے۔ اب حضرت علی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں قتل کے ارادے سے داخل ضرور ہوا تھا، مگر جب انہوں نے میرے والد حضرت ابو بکر کا ذکر کر دیا تو میں انہیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں اپنے اس فعل پر نادم ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، میں نے نہ ان کو پکڑا ہے اور نہ ہی قتل کیا ہے۔ حضرت عثمان کو کسی مصری نے شہید کیا تھا۔ دوستو، 18 ذو الحج کو جمعے کے دن حضرت عثمان نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضور اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، آج تم ہمارے ساتھ افطار کرنا، اور اسی دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ آپ کے باغی کم و بیش 2000 تھے اور آپ کے حامی کئی ہزار۔ آپ نے 40 اور روز محاصرے میں رہنا، بھوک اور پیاس برداشت کرنا اور جام شہادت نوش کرنا قبول کر لیا، مگر اپنی ایک جان کی خاطر یا اپنی حکومت کی خاطر کسی کلمہ گو کا خون بہانا گوارا نہ کیا۔ تو دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔